دیکھیں ماضی میں ہم سب حتیٰ سنی مدرسوں میں شیعہ طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ مدرسوں میں سنی طالب علم پڑھتے تھے، اب سے 100 سال پہلے، اب سے 80 سال ہاں پہلے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ 1924 کے اندر جب جنت شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ ایک تاریخی اور جذباتی جملہ ہے جو اس وقت بولا جاتا تھا کہ جب تشدد اور اختلاف میں شدت اس قدر نہیں تھی جو آج ہے۔ اس کے اوپر میں 4 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کب تک جملہ بولا جاتا رہا شیعہ سنی بھائی بھائی والا۔ دوسرا یہ کہ اس دور میں شیعت کی پہچان کس اعتبار سے کی جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ اس میں فرقہ واریت کب بڑھی، زیادہ کب ہوئی، اور چوتھی بات یہ کہ اب جو فرقہ واریت چل رہی ہے، اب جو تشدد ہے، اس میں اصل وجہ کیا ہے اور کیا وہ وجہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ یقیناً اس کا یہ ہمیں ہر شخص کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ بیان ہونی چاہیے۔ شیعہ اور سنی سے مراد ہر وہ شخص، قادیانی کے علاوہ، کافروں کے علاوہ ہر شخص اس کے اندر شامل ہے، اور شیعت سے شیعہ مراد ہے، شیعہ اور سنی، کیونکہ قادیانی جو ہے وہ نہ تو شیعت کے اندر ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ہی سنیوں کے اندر ان کا کوئی تعلق ہے۔ اس میں بہت ہی اہم اور دلچسپ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے 2-3 دن قبل ارشاد بٹی صاحب نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، سوال و جوابات کی نشست لگی رہی۔ اس میں جوابات والی نشست میں شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اس عنوان کے اوپر بھی بہت گفتگو کی۔ میں ان کا وہ بیان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ وہ بھی سنیے گا۔ یقیناً اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے۔ لیکن میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ بہت ساری شیعت کی کتابوں کے اندر ایسے الفاظ اور ایسے جملے ملتے ہیں جن کے جوابات یقیناً شیعہ علماء کو دینے بھی مشکل ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ وہ جو سوال اور جواب والی نشست تھی، اس کے اندر ایک علم غیب کے اوپر بھی تبصرہ کیا گیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کروں گا، اس ویڈیو کے اندر علم غیب کی حقیقت کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اس بات کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ کیا واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء سے افضل تھے، کیونکہ ان کے اوپر دلائل دی ہیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، اور یقیناً اچھے دلائل سے میں نے سنا تو ہیں، جو جس حد تک میں نے سنے ہیں وہ دلائل تقریباً کچھ حد تک ٹھیک تھے، دلائل کے اعتبار سے وہ الفاظ ان کا ٹھیک تھے۔ میں آپ کو اب بتاتا ہوں، اب پہلے آپ ان کی گفتگو سن لیں کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اس کے اوپر کیا گفتگو کی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس ترتیب یہ بات کرتے ہیں۔ میں سے ایک ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اپنے ذاکرین سے بھی، اپنے حتیٰ علماء جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر ایک ابتدائی ایک سطحی تعلیم جن کی علم دین کی ہوتی ہے، کیونکہ جو معتبر اور بزرگ پڑھے لکھی شخصیات ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے اور نہیں کرتے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ان سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، خدا واسطے یہ نہ بولو، یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس کے کہنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسے نہیں کہتے۔ ایک یہ ہمارا انداز ہوتا ہے اس ماحول کو بہتر کرنے میں، ان حالات کو کنٹرول کرنے میں۔ دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ ان مبلغین میں سے ہوں جو مولانا طارق جمیل کے گھر چل کے جاؤں گا، جو کسی بھی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے گھر چل کے جاؤں گا، جاتا ہوں، گیا ہوں۔ اسی طرح مولانا منیب الرحمن صاحب جب کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے، میں اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے میری جگہ۔ ممکن ہے کہ پہلے ہم آ گئے ہوں تو سیٹ اچھی ہو، نہیں، سیٹ ویٹ کیا ہے، تو یہ اصل تو تہذیب ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں، نہ صرف یہ کہ کوئی اجتماع ہو تو صاحب وہ کیونکہ کیمرے ہیں، اور نہیں، روڈ رستے پہ، سفروں میں، موٹر وے پر، ہائی وے پر کہیں سے گزر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے کہا گاڑیاں روکو، وہاں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے سجدہ رکھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو ہم کیونکہ ہاتھ باندھنا ہمارے یہاں علماء ائمہ اہل بیت نے منع کیا تو ہم کھولتے ہیں ہاتھ، لیکن نیت جماعت کی کریں گے، انہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اسی طرح اور کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر اس ماحول کو دوبارہ سے بہتر کرنے میں، دیکھیں ماضی میں ہم سب
حتیٰ سنی مدرسوں میں شیعہ طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ مدرسوں میں سنی طالب علم پڑھتے تھے، اب سے 100 سال پہلے، اب سے 80 سال ہاں پہلے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ 1924 کے اندر جب جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی۔ آپ کا سوال ایک یہاں آ سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے دنیا میں فرقہ واریت پھیلی ہے؟ نہیں، میں اس کی خود سے سوال بنا کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جی جی ایران کی وجہ سے فرقہ واریت نہیں پھیلی۔ جب 1924 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور کربلا پہ حملہ ہوا، 600 لوگ کربلا میں ایک وقت میں مار دیے گئے امام حسین کے حرم میں، اور وہ سارے آل سعود وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے جنت المعلیٰ کو گرایا، انہوں نے جنت البقیع کو گرایا۔ وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی، تحریک خلافت ہندوستان سے شروع ہوئی، سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے کہ ان کو دوبارہ سے واپس لایا جائے تاکہ مسلمانوں میں یہ تناؤ کشاؤ ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ماحول اب سے 100 سال پہلے تھا، اب 2025 چل رہا ہے، تو آپ 1925 میں چل رہے ہیں، تو 100 سال میرے خیال سے ہم صحیح کہہ رہے ہیں جی جی کہ 100 سال پہلے ہمارے اپنے مدرسے کے اندر، میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، اس میں 100 سال، وہ مدرسہ ہمارا تقریباً 100 سال پرانا مدرسہ ہے، اس میں سنی طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ علماء سنی مدارس کے اندر پڑھتے تھے۔ آج بھی شیعہ مدرسوں میں سنی مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور سنی مدرسوں میں شیعہ مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یعنی کتابیں تو کیونکہ نصاب پرانا چلا آ رہا ہے، زیادہ تر پرانا ہے، کچھ چیزیں بدلی ہیں۔ ماضی بہت اچھا تھا ہمارا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں تھیں۔ حتیٰ مثلا میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں، جوش ملی آبادی اور مولانا مودودی، ایک پکا کٹر شیعہ، ایک پکا کٹر سنی، دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ دونوں جب مزاح کرتے تھے نا تو وہ شیعہ سنی والا مزاح کرتے تھے، اور وہ لطیف گفتگو، وہ پیار بھری گفتگو، اور اس کے اندر اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا، اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا۔ یہ ماضی میں رہا ہے۔ آپ پاکستان کو لیجیے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، علامہ اقبال سنی تصور پاکستان پیش کر رہا ہے، شیعہ اس تصور پہ عمل کر رہا ہے۔ کتنا اچھا ماحول رہا ہوگا یہ ماضی کے اندر 100 سال، تو پھر میں اگر ہم لیں تو ابھی 75-80 سال پہلے تک بہت اچھا ماحول تھا۔ کیا یہ ماحول دوبارہ سے پلٹ سکتا ہے؟ ہاں بالکل پلٹ سکتا ہے۔ میں مولوی، وہ مولانا صاحب، وہ مفتی صاحب، ہم تھوڑا سا اس بات کو مان لیں کہ شیعہ ایک حقیقت ہے، اور میں مان لوں کہ سنی ایک حقیقت ہے، اور حقائق کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے وہ انکار کرنے میں جینے میں مزہ نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد شیعہ سنی آپس میں مل جل کر بھی رہتے تھے، ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ شیعہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح سنی علماء سے، سنی کے گھر میں کرتے تھے، سنی لوگ شیعہ کے گھر میں بیٹیوں کا نکاح بھی کر دیتے تھے۔ اس دور میں اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی نکاح کرنے کو معیوب کہا جاتا تھا۔ آپس میں قرابت داری بھی تھی، آپس میں معاملات بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، لین دین بھی اچھا تھا، مذہبی تعلقات بھی تھے۔ لیکن جو دوسری بات میں نے کی تھی، اس دور میں جو شیعت کی پہچان کی جاتی تھی فقط علمی اختلاف کے ساتھ کی جاتی تھی، جو کہا جاتا تھا کہ جو محبان علی ہیں انہیں شیعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہ فقط یہ ایک اختلاف تھا، علمی اختلاف۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1857 سے لے کے 1947 تک یہی جملہ بولا جاتا رہا، شیعہ سنی بھائی بھائی، حتیٰ کہ مل کر شیعہ اور سنی نے انگریز کا استعمال کیا، اور یہی وہ، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں شیعہ علماء سنی علماء نے مل کر ختم نبوت کی تحریک چلائی اور ختم نبوت کا بل پاس کروایا، اور ختم نبوت کی قرارداد کے اندر وہ پیش رہے۔ اور وہ وقت بھی دیکھا گیا کہ شیعہ کی مجالس میں سنی لوگ آیا کرتے تھے اور سنیوں کی مجالس میں شیعہ لوگ آتے تھے، اور سنی لوگ محرم کا احترام بھی کرتے تھے۔ بعض کتب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ ماتم بھی کیا کرتے تھے سنی لوگ، لیکن ماتم یہ ماتم نہیں تھا کہ سینے کو چھلی کر لینا یا اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا۔ ماتم سے مراد سوگ منانا اور آہوازاری کا مظاہرہ کرنا تھا، وہ سوگ مناتے تھے، دکھ کا اظہار کرتے تھے، اور شیعہ علماء تو اس وقت، شیعہ لوگ تو وہ اس وقت بھی کرتے تھے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ ان سنیوں کے مجالس میں آتے جاتے تھے، سنی لوگ شیعت کے مجالس میں آتے جاتے تھے، اس حد تک ان میں آپس کے اندر محبت اور قرارداد تھی۔ لیکن جب 1947 کے بعد یہ تفریق ہوئی تو پھر تفریق اس طرح ہوئی کہ فرقہ وارانہ سوچ شروع ہو گئی۔ وہ اس طرح ہوئی کہ جب ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب میں ایک
برعکسی جنگ کا آغاز کیا، اور اس جنگ کی لپیٹ میں مشرق ممالک اور پاکستان اور دیگر ممالک بھی اس جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس میں پھر تفریق میں شدت بڑھتی گئی، پھر آپس میں ایک مقابلے بازی شروع ہو گئی، پھر قتل و قتال تک بات جاری رہی۔ لیکن اس کے بعد شدت زیادہ بڑھ گئی، شدت زیادہ اس طرح بڑھی کہ جب بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گفتگو کرنی شروع کری۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لوگوں نے گفتگو کی، یقیناً وہ لوگ وہ تھے کہ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان لوگوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گفتگو کی تو شیعہ لوگ جو تھے، جو محبان علی تھے، انہوں نے، ان کا یہ نظریہ ہوا کہ بھئی یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے یہ سنی لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس آڑ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ جب شیعہ لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی تو وہ جو جملہ پہلے چلتا آ رہا تھا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، وہ جو جملہ تھا، وہ جو ان کی محبت تھی، وہ نفرت کے اندر پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی تبصرہ کرے۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ان لوگوں کے، ہر مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبت ہے، وہ سروں کے تاج ہیں، لیکن نفرت اس بات سے پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ علماء، سنی علماء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ اسی کو آڑ بنا کر شیعہ لوگوں نے صحابہ کرام کے اوپر گفتگو کرنی شروع کر دی۔ جب شیعہ نے صحابہ کرام کے اوپر گفتگو کی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر گفتگو کی، تو پھر ایک طبقہ کھڑا ہوا اور انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے گفتگو نہیں کی، ان کو اللہ نعوذ باللہ نہ تو وہ کر سکتے تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی ان کے خلاف بات کی، لیکن پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے ان کے خلاف ہو گئے، پھر قتل و قتال تک یہ بات جاری رہی، یہ معاملہ چلا۔ پھر وہ وقت بھی اب ہے کہ ان کے اندر نکاح کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان تمام چیز کو بہت برا سمجھا جانے لگا۔ شیعہ لوگ بھی اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ میں آج بھی دیوبند علماء کے ساتھ، سنی علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی عزت کرام کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ان کو اپنی جگہ دیتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان علماء کو محبت دینا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کے ساتھ الفت اور محبت کرنا ضروری ہے۔ اصل بنیادی اختلاف، اصل بنیادی وجہ یہ تھی۔ تو آج بھی اگر لوگ، تمام شیعہ لوگ صحابہ کرام کو اور اہل بیت کی جیسی تعظیم کرتے ہیں، ایسے تمام صحابہ کرام کی تعظیم کرنے لگنے، تو آج بھی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں۔ اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے، اختلاف فقط ان کی اس بات کے ساتھ ہے جو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔